اللہ اکبر اللہ۔ پہلا گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے جب وہ شرکیہ کلمات بولتا ہے، لکھا ہوا ہے اللہ نبی وارث، اللہ ہی وارث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ ہی وارث تھا۔ اللہ جانے یا فلاں جانے، نہیں اللہ ہی جانے کوئی اور نہ جانے، جب تک اللہ خبر نہ دے دے۔ عام معمولات میں شرکیہ کلام، کوئی لوگ ریاکار ہوتے ہیں، صرف لوگوں کے دل جیتنے کے لیے شرکیہ کلمات۔ جی آپ کیسے آئے؟ میں تو آپ کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں آئے مسجد میں، اس کے لیے آئے ہیں۔ اگر اس کے لیے آئے ہیں تو قیامت کو اللہ فرمائے گا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، اب ثواب بھی اس سے جا کے لو، میرے لیے تو تم آئے نہیں تھے۔ کیوں نہیں کہتے میں رب کے لیے آیا ہوں؟ ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ تمہیں رب کی رضا کو ہمیشہ مقدم کرنا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حیاتی کلھا للہ، ساری کی ساری زندگی کے رخ اللہ کی طرف۔ کوئی راضی ہو فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، جب رب راضی ہو کوئی ناراض ہو، کوئی راضی ہو، تمہیں پریشانی کیا ہے؟ آج ایک کمپنی کا مالک ڈیلنگ کرتا ہے دوسری کمپنیوں کے ساتھ، پوری عالمی منڈی میں شور و غل ہے، اس سے کچھ نہ خریدو۔ خریدنے والے سے خرید رہے ہیں، اس کو کوئی ٹینشن ہے؟ اس کا مال تو جا رہا ہے۔ جب تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، پوری کائنات تیری مخالفت پہ اکٹھی ہو جائے، تمہیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، رب اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس نے اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس پہ جنت حرام ہے، اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب گناہوں کو اللہ اپنی مشیت سے معاف کر دیں گے رحمت سے، لیکن شرک کی معافی تو ہے ہی نہیں۔ دنیا میں اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو اس کی معافی اللہ نے رکھی نہیں۔ دوسرا گناہ انسان زبان سے کرتا ہے جب بدعت، خرافات کے الفاظ اپنی زبان پہ لاتا ہے، اور آئندہ دنوں میں آپ سنیں گے بہت ساری باتیں۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب میں تعریف نہیں مفہوم پیش کر دیتا ہوں۔ بدعتی سمجھتا یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں چھپا دی تھی، میں اس کو واضح کر رہا ہوں۔ اسلام میں کچھ نقص رہ گیا تھا، میں اسے مکمل کر رہا ہوں۔ عرفات کے میدان میں اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اونٹنی پر بیٹھے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، صحابی نے مہار پکڑی ہوئی تھی، ایک آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیارے پیغمبر آج ہم نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مکمل
یہودی آئے عمر بن خطاب کے پاس رضی اللہ عنہ، کہتے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا. آپ کے پاس جو کتاب ہے نا اللہ کی طرف سے نازل شدہ، اس میں کیسی آیت ہے اے خلیفۃ المسلمین، اگر یہ آیت یہودیوں پر نازل ہو جاتی نا تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. عمر بن خطاب پوچھتے ہیں ایو آیہ، کون سی آیت؟ یہودی نے کیا پڑھ کے سنایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ دین کے معاملات اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیے. یہودی کو بھی یہ پتا تھا، باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، کہ ایمان مکمل ہو چکا ہے، اسلام کی تعلیمات مکمل ہو چکی ہے، بدعتی یہ سمجھتا ہے یہ بھی دین کا حصہ بن سکتا ہے، ثابت کرنا چاہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ پہ اترنے والا دین مکمل نہیں تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک جتنا دین پہنچا ہے یہ میرے پیارے پیغمبر نے پہنچایا تھا، کوئی چیز بھی چھپائی نہیں ہے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جو شخص یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ چھپایا فَهُوَ مِنْ أَفْرَ الْفِرْيَةِ، کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے. اور اگر سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے تو اس جھوٹ کو بولنے والا بھی کائنات کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، جو محمد مصطفیٰ کی ذات کا بھی اعتماد نہیں کرتا، اس کی زبان کا بھی اعتماد نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا بھی کتنی رکھی ہے. ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعها. ساری رات سجدے میں پڑا رہے بدعتی، ہزار ہزار دانوں پہ تسبیح چلاتا رہے، جب تک بدعت چھوڑے گا نہیں اس کی اللہ توبہ قبول ہی نہیں کرتے، اس کی طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت یہ میری اور آپ کی نجات کی ایک بہت خوبصورت راہ ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا، السنة السفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. یہ تو نوح کی کشتی ہے، جو بیٹھ گیا تھا وہی بچا تھا، باقی سب ڈوب گئے تھے. جو اللہ کے رسول کی ذات کو سچا مانتا ہے، بات کو سچا مانتا ہے اور اسی کو ہی پسند کرتا ہے وہ نجات پا جائے گا. جو اس میں نقص اور خلل پیدا کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا. زبان کا تیسرا گناہ، جب انسان اپنی زبان سے کسی کے ایمان پہ اس طرح ضرب لگاتا ہے جس کے اختیار اللہ نے انسانوں کو نہیں دیا. چھوٹی سی بات ہوئی، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، نعوذ باللہ، اور یہ بھی کافر ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اسلام کو مان لینے والا اگر تکفیر کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے، الا من کفرہ اللہ ورسولہ، جس کو رب نے کافر کہا، جس کو رسول نے کافر کہا، وہ تو ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی برائیوں پہ کفر کے فتوے لگا دینا اور کہہ دینا یہ جہنمی ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، زبان کا اتنا بڑا گناہ ہے جو آج دنیا میں محسوس ہو رہا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلان کو تو اللہ نے بخشنا ہی نہیں. اللہ رب العزت غصے میں آئے، فرمانے لگے من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان واحبطت عمله. کون کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا؟ میں نے اپنی رحمت سے اسے تو معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کے سارے اعمال کو باطل قرار دے دیا. کیا مزہ آیا اس تصرف کا؟ سمجھتا تو یہ تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں بھی آخر پڑھا لکھا ہوں. پڑھائی وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھائی ہے. دو آدمی بنی اسرائیل کے آپس میں دوست ہیں، ایک نیک ہے اور دوسرا بد ہے. نیک ہمیشہ بد کو کہتا اقصر، رک جاؤ،
اقصر، رک جاؤ. اور وہ کیا کہتا جو آج لوگ کہتے ہیں، خلینی وربی، چھوڑو میرے اور میرے رب کو. ابعثت علی رقیبا، تم نے کیا مصیبت میرے سر پہ سوار کر رکھی ہے؟ تم دروگے ہو؟ میرا کام ہے میں جانوں، میرا رب جانے. فوجدہ یوما علی ذنب استعظمہ، ایک دن ایسا گناہ کر بیٹھا کہ نیک آدمی صبر نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تیری تو بخشش اللہ نے کرنی ہی نہیں. واللہ لا يدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم تجھے تو اللہ نے جنت میں بھیجنا ہی نہیں. دو فتوے. فقبض روحہما عند رب العالمین، اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر لیا، دونوں کی روحیں قبض کروائیں اور بلا لیا. نیک آدمی سے پوچھا کنت بی عالما، تمہیں پتا تھا کہ میں نے قیامت کو یہ فیصلہ کرنا ہے؟ قال لا یا رب، مجھے تو پتا نہیں تھا. او کنت علی ما فی یدی قادرا، جب میں نے اپنے ہاتھ میں طاقت رکھی ہے تیرے ہاتھ میں وہ طاقت آ گئی؟ قال لا یا رب، نہیں میرے رب. اللہ فرماتے ہیں اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس کو پکڑو اور جہنم میں لے جاؤ. اس نے ربانی صفات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی جرت کی ہے. میں جس کو چاہوں جنت بھیجوں، میں جس کو چاہوں اپنے عدل کے ساتھ جہنم میں بھیجوں. یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم میرے نام کی اٹھائے اور کہے کہ اس کو جنت بھیجنا ہی نہیں ہے؟ اس سے مشورہ کس نے کیا ہے؟ اور اس برے آدمی سے کہا اذهب فادخل الجنة برحمتی، جاؤ میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. اور یہاں رک کے ایک بات سمجھ لی جائے، رحمت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اعمال صالحہ تو رحمت کا سبب ہیں، ذریعہ ہے. جتنے اعمال زیادہ اتنا جنت میں درجہ بلند، لیکن رحمت الہی کے بغیر جنت ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا گناہ جو انسان زبان سے کرتا ہے جب وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، زندگی کے نجی معاملات میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایفیڈیوٹ قسمیں اٹھانا، مجالس میں، عدالتوں میں، کاروبار میں جھوٹی قسم اتنا بڑا گناہ ہے. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس، سب سے بڑا گناہ کائنات میں شرک، اور پھر قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے والیمین الفاجرہ تدع الدیار باللاقع، جھوٹی قسم جو اٹھاتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اللہ اس کا گھر ویران کر دیتے ہیں. شرک کے بعد بدعتی گفتگو، اور تیسری بات کسی کے بارے میں کفر کے فتوے لگا دینا بغیر کسی شرعی دلیل کے. اور یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں شاید کہ کسی کے کام آ جائے، لَإِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحِدٍ خَيْرٌ مِّن قَتْلِ أَلْفِ کافر، ایک بندے کو مسلمان کرنا یہ اچھا ہے کہ 1000 کو قتل کرو، وہ تو جہنم میں چلے گئے اور اس ایک کے بدلے نہ جانے کتنے جنت میں جائیں گے. اور کسی کے جب مزاج بن جائے کہ میں نے لوگوں کو کافر بنانا ہے، اس کے اور ابلیس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے. ابلیس بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ سارے کافر ہوں تاکہ اکٹھے جہنم میں جلیں. مومن کا منہج یہ ہے کہ میں نے کافروں کو بھی مسلمان کرنا ہے. اگر وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں تو پھر اس کا حل دوسرا بھی اسلام نے ہی دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن 5واں گناہ ثابت کر رہا ہے جو انسان کی زبان سے سرزد ہوتا ہے. کسی پاک دامن عورت پر، کسی پاک دامن مرد پر بہتان لگانا، اس کے بارے میں تہمت لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات
لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جو کسی پاک دامن بھولی بالی اور مومنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَنْ قَالَ فِي مُسْلِمٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أسكنه الله رضوة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج۔ جو کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات کہہ دے جو اس میں موجود نہیں، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کہنے والے کو جہنمیوں کی پیپ اور خون میں رکھیں گے۔ حتى يخرج مما قال، جب تک وہ ثابت نہیں کر دے گا کہ واقعتاً اس میں یہ برائی تھی۔ وَلَيْسَ بِخَارِجٍ، حدیث کہتی ہے نہ ثابت کر سکے گا نہ جہنمیوں کی پیپ سے نکلے گا۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے اور لوگوں کے بارے میں جذبات کا اظہار کرنے سے پہلے ایک نہیں 100 مرتبہ سوچئے یہ کل کو ثابت کرنی پڑ گی تو بنے گا کیا؟ قیامت کو ثابت کرنے پڑ گئی تو کہاں سے دلائل لاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا گناہ جس کے بارے میں آپ تفصیلات تو سن چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، 2 فرشتے آئے اور مجھے انہوں نے اٹھایا اور ایک ایسی جگہ پہ لے گئے جہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، دوسرے کے ہاتھ میں لمبی لوہے کی سلاخ تھی اور وہ اس کی باچھوں میں ڈالتا۔ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَا، اس باچھوں کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ وَأَنفَهُ إِلَى قَفَا، اس کے ناک میں داخل کرتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَا، اس کی آنکھوں میں ڈالتا اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے بدبخت جس کو اتنا عذاب مل رہا ہے؟ جواب ملا هذا الكذاب الذي يكذب الكذب فتحمل عنه في الآفاق، یہ ایسا جھوٹا انسان ہے جس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پہنچتا ہے، میڈیا کا جھوٹ، اخباری جھوٹ اور نہ جانے کون کون سے طریقے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے بچیے، اس جھوٹ کا نتیجہ یہی ہے جو آپ نے سنا۔ فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک یہی عذاب اس کو ملے گا۔ ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ، پھر اللہ قیامت کے دن جو چاہیں گے اس کو اور بھی عذاب دیں گے۔ 7واں گناہ جس کو آج ہم فخر سمجھتے ہیں، اس کی بات اٹھائی اس کے پاس لے گئے، اس کی اٹھائی اس کے پاس لے گئے اور لڑائی کروا دی۔ نمیمہ، چغل خوری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس گزر رہے تھے۔ انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر بل انہ کبیر، دونوں کو عذاب مل رہا تھا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، بل انہ کبیر، وہ بڑے ہیں۔ پہلا گناہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو چغل خور تھا، ادھر کی اٹھائی ادھر لے گئے، ادھر کی اٹھائی اور اس تک پہنچائی اور لڑائی کروا دی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِ، اور دوسرا وہ انسان جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس کو بھی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اور اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بہت کڑوی بات، من نم الیک نم علیک، جو کسی کی چغلی تمہارے پاس کر رہا ہے نا وہ آپ کی اس کے پاس بھی کرے گا۔ کیوں؟ یہ شخص کون ہے؟ اب میری تو زبان بھی وہ گوارا نہیں کر رہی کہ میں وہ لفظ بول دوں۔ وہ کہا کرتے تھے النمام ولد الزنا، یہ حرام لوگوں کا کام ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، ان کے اندر کو حلالی کیفیت نظر نہیں آتی، جو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ اور وہ کہا کرتے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں لا يدخل الجنت نمام، نمام چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔
8واں गुनाह जो इंसान जुबान से करता है, गाली और लानत, जिसके बारे में आप तफसीलात सुन चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अस्हाबी फअलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नासी अजमईन। एक वक्त आने वाला है, अनकरीब आप लोगों की जुबान से अल्लाह के बारे में गाली सुनेंगे। आप सोच रहे होंगे वो कैसे? अल्लाह को गाली ये है कि जब कहा जाए ईसा अल्लाह का बेटा है, और कई पढ़े लिखे मुसलमान भी इस गाली में शरीक होंगे, केक लेके जाएंगे, और झूठी शोहरत, ये लालची और हरीस किस्म के लोग अपनी पिक्चर और स्नैप बनवाने के लिए धक्के खाएंगे। और उमर की बात में सुनाता जाऊं, वो कहा करते थे, गैर मुस्लिम की खुशी और ईद में अंडा ले जाने वाला भी उतना ही काफिर है जितना वो काफिर होता है। जब क्रिसमस डे मनाई जाएगी तो टैबलो करवाने के लिए बच्चे भी लोग भेजते हैं, जी आज कॉलेज में हमारा फंक्शन है, आज यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन है। किस बात पे? साबित करने के लिए कि ईसा अल्लाह का बेटा था। और अल्लाह फरमाते हैं, शतमनी इब्नु आदम व मा यंबगी लहु यशतुमनी। आदम का बेटा मुझे गाली देता है, हालांकि लायक नहीं उसके कि वो मुझे गाली दे। अम्मा शतमुहु इय्याय, मुझे गाली कैसे देता है? कौलुहु इन्नली वलदा, जब वो ये बोलता है कि मेरा भी कोई बेटा है। फसुब्हानी, मैं तो पाक हूं। अनत्तखिज़ साहिबतन वलदा, न मेरी बीवी न मेरा कोई बेटा। व अनल्लाहुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद व लम ऊलद व लम यकुन ली कुफुवन अहद। मैं तो बेनियाज हूं हर चीज से, मैं तो यकता हूं, मेरा तो कोई सानी नहीं। ये जो कहता है कि अल्लाह का भी कोई बेटा है, ये मुझे गाली देता है। और अंबिया के बारे में भी गाली, मन सब्ब नबिय्यन क़ुतिल व मन सब्ब सहाबिय्यन जुलिद। जो किसी नबी के बारे में जुबान खोल ले, उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाती है। जो किसी सहाबी के बारे में जुबान खोल ले, उसको कोड़े लगाए जाते हैं। और हदीस ये कहती है, जो सहाबी को बुरा कह दे, उस पे अल्लाह की भी लानत, उस पे फरिश्तों की भी लानत, उस पे पूरी कायनात की लानत है। 9वां गुनाह इंसान उस वक्त करता है जिसको समझता ही कुछ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे कर देना किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है। और दूसरी रिवायत की तरफ से, कफ़ा बिल मर्इ इस्मन, किसी बंदे के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे करते। ये बीमार लोग जिनके पेट में कुछ चीज नहीं रहती, ये खुद तो बीमार हैं, मुआशरे के लिए सबसे बड़ा नासूर ये है, किसी मुसलमान के बारे में बात सुनी और फौरन उसको कह कर दिया। इसको अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। बीमार तुम हो, अपना इलाज करवाओ, किसी डॉक्टर के पास जाओ। किसी मुसलमान की इज्जत को तार तार करने के लिए बगैर सोचे समझे जुबान खोल दे कि फलां ने कहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। 10वां गुनाह, इंसान अपनी जुबान से किस किस अंदाज से मुसलमानों को दुख देता है। इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। इससे बड़ा भी कोई दुख किसी को होता है, कोई शरीफ इंसान को बाइज्जत इंसान के सामने कोई वैसे ही जुबान निकाल के दिखा दे उसको, उसकी बेइज्जती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनुल मुमिनी का क़त्ली। जो लानत किसी पे करता है, गोया कि उसने मुसलमान